بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک آج ہم لوگ ہیں اور ایک ہمارے بزرگان دین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ، ان کے بعد آنے والے تابعین، تبع تابعین اور اللہ کے نیک بندے۔ ہم ہمارے اعمال میں اور ان کے اعمال میں کافی تفاوت پاتے ہیں، بہت بڑا فرق پاتے ہیں۔ ایک بہت بنیادی فرق یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان میں ایمانی اسپرٹ تھی، عمل کی انرجی تھی، بڑی تعداد ان کی مسجد کی طرف چلتی تھی، انہیں ہر دم آخرت کا فکر رہتا تھا۔ اور ہماری حالت ایسی ہے کہ نیکی کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، گناہوں سے بچاؤ کے لیے بھی بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان اعمال کا یہ فرق اور تفاوت کیوں؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں میں غور کرنا ہی چھوڑ دیا، ورنہ ہم کو جس چیز کی تلاش تھی اس کا پتہ ہاتھ لگ جاتا، اور ہمارے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو سکتی تھی جو کسی زمانے میں بزرگوں کے اندر ہوا کرتی تھی۔ آج بھی بعض طبیعتیں ذہنی طور پر اس چیز کی تلاش میں رہتی ہیں کہ کاش ہم کو ہمارے بزرگوں کا وہ طریقہ معلوم ہو جاتا جس سے وہ اسپرٹ حاصل کرتے تھے، انرجی پاتے تھے، تو ہم بھی اسے اپناتے اور آگے بڑھتے۔ ایک بہت بنیادی چیز یہی ہے، ہمارے اور ان کے درمیان کا فرق یہ ہے کہ ان کے پیش نظر ہمیشہ اپنا زندگی کا مقصد رہتا تھا اور ہم لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بنیادی تفاوت ہے۔ ہم لوگ یہ ظاہری چمک دمک، دنیا کی رنگینیاں، مادیت کو دیکھ کر یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت، حشر و نشر، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور اس زندگی کے بعد والی ایک زندگی وہی اصل زندگی ہے، مگر یہ چیز ہمارے ماننے کی حد تک رہتی ہے، عمل میں چلت پھرت میں نہیں آ سک رہی ہے۔ مطلب وہ اتنا ڈاؤن پہلو ہے کہ جو ہمارے عمل کے اندر اسپرٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو ہم سلگائیں، جیسے ہمارے اسلاف ہمیشہ اس انگیٹھی کو تازہ رکھتے تھے۔ مقصد حیات صرف یہ دنیا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات میں یہ چیز ہم کو بتائی گئی کہ یہ صرف ایک راستہ ہے، گزرگاہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے اسلاف کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، وہ موقع بموقع اپنی آخرت کے مختلف مرحلوں کو یاد رکھتے تھے۔ ہمارے سامنے بھی موقع آتے ہیں لیکن ہم اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جاتے ہیں، چونکہ مقصد نہیں ہے آخرت کا۔ اگر وہ ویژن ہمارا بن جاتا جو ان لوگوں کا ہے تو ماشاءاللہ مسجدیں بھری رہتی۔ کل جمعہ کے موقع سے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی مسجد میں ایک بڑی تعداد تھی، اور فجر کے موقع سے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ایک بہت مختصر سی تعداد ہے، جبکہ وہ یہیں کے رہنے والے باشندے ہیں، کوئی باہر سے آ کر جمعہ کو آباد نہیں کرتے۔ لیکن ایک طاقت چاہیے ہے جو بستر سے انسان کو اٹھائے، وضو کرائے، اور میرا رب مجھے پکار رہا ہے، مجھے جانا چاہیے، اس چیز پر انسان کو ابھارے۔ وہ طاقت اندر سے پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے موقعوں کو کھو دیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی حالت یہ تھی کہ وہ ہر موقع کے اوپر فائدہ اٹھاتے تھے۔ میں کچھ
واقعات مختصر سے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں نے معمولی حالتوں کو کتنا زیادہ فائدے کے اندر جو ہے وہ لوگ لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جیسے آج آپ کے یہاں بھی کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اعلان کیا جاتا ہے، مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے۔ اس زمانے کے اندر گلی کوچوں میں لوگ نکلا کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ بھائی فلاں آدمی کی وفات ہو گئی ہے، قبر، نماز جنازہ وغیرہ کی تیاری کے لیے آ جاؤ۔ جب اس زمانے میں ندا لگتی تھی کہ فلاں مر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے نفس کو فرماتے تھے کہ عمر، آج اس کی ندا لگ رہی ہے، ایک دن یہ پکار لگے گی مات عمر، عمر مر گیا۔ صرف اسی کو نہیں مرنا ہے بلکہ تجھے بھی مرنا ہے۔ جب بھی کسی کی ندا لگتی حضرت عمر خود کو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ فرماتے کہ عمر تجھے بھی ایک دن مرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کے پیش نظر اپنی موت ہر دم رہتی ہو، وہ آدمی کبھی بھی اللہ کے تقاضوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، تو مجھے اپنی زندگی کے اندر اعمال کرنے پڑیں گے۔ ایسے حالت پھر تو ہو جاتی ہے انسان کی کہ انسان اپنے روٹین کے اندر آخرت کو دیکھنے لگتا ہے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ ان کے دور خلافت میں انہوں نے پانی مانگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی دو، تو خدام گئے اور ٹھنڈا شہد ڈالا ہوا بہترین شربت لے آئے۔ ان کے سامنے جب پیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کو لگایا، انہیں محسوس ہوا کہ پانی نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے، تو خدام سے پوچھا کہ میں نے پانی مانگا، کیا چیز لے آئے؟ کہا حضرت ہمارے پاس شہد تھا، پانی تو ہے ہی ہے، ساتھ میں آپ کو شہد ڈال کے ایک اچھا مشروب دے دیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلاس رکھ دیا اور رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، کافی دیر تک روتے رہے۔ آس پاس کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ کچھ گستاخی ہو گئی یا کیا ہو گیا، کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ پوچھا کسی نے ہمت کر کے کہ حضرت کوئی چپ، کوئی بے ادبی، گستاخی ہو گئی ہو تو معافی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری طرف سے کوئی گستاخی نہیں، میں جب آپ سے پانی مانگ رہا تھا اور آپ نے شہد پیش کیا تو مجھے وہ آیت یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کل قیامت کے دن بعض لوگوں کو کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ دنیا میں ایک جمعیت کو کہا جائے گا وہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ تم لوگوں نے سارے مزے دنیا میں اڑا لیے، جتنے بھی لطف اور لذت کی چیزیں تھیں سب ٹیسٹ دنیا میں کر لیے، آج سوائے آخرت میں تمہارے لیے عذاب کے، ذلتی کے اور کچھ نہیں۔ تو کہیں آج میں پانی مانگ رہا ہوں، مجھ کو شہد پیش کیا جا رہا ہے، میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں کہ اللہ مجھے کہہ دے کہ عمر پانی مانگتے تھے شہد ملتا تھا تم کو، جاؤ دنیا کے مزے تم کو مل گئے، ختم ہو گئی بات۔ ہم لوگ بھی ایسے موقع پاتے ہیں، لیکن کب ہم کو ایسے موقع پر اپنی آخرت یاد آتی؟ ہماری تو حالت ایسی ہے کہ ہمارے انجوائے کے موقع سے اگر کوئی ہم کو ہماری موت یا آخرت یاد دلاتا ہے تو ہم اسے ڈانٹتے ہیں کہ ہمارے مزے کو، انجوائے کو کرکرا مت کرو، ارے تھوڑی دیر تو ایک لذت کی چیز تھی اس کو بھی آپ نے کرکرا کر دیا۔ حالانکہ اس دنیا کے اندر لطف کوئی چیز نہیں ہے، ہر ٹیسٹ کو، ہر لذت کو ختم ہونا ہے۔ موت کا اپنا ایک کڑوا ذائقہ، آپ نے مختلف پھلوں کے ذائقے دیکھے ہوں گے، ٹیسٹ کیے ہوں گے، ایک ٹیسٹ موت کا بھی ہے، پورا وجود کڑوا ہو جاتا ہے انسان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتا ہے کہ انسان کی موت آتی ہے تو اتنا زبردست انسان کو ڈھچکا لگتا ہے جیسے بیک وقت تلوار کے 1000 وار کر دیے گئے۔ ہم کو تھوڑا سا سیپٹن لگ جاتا ہے تو اس وقت جو جلن ہوتی ہے وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ بیک وقت اگر کسی کو 1000 سیپٹن مارا جائے تو کتنا زیادہ
1000 تلوار بیک وقت ماری جائے تو کتنی سخت حالت ہوتی ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اللہ مدد فرمانا بڑا سخت موقع ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس وقت ہو رہی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حال بیان فرماتی ہے، نقشہ کھینچتی ہے، بازو میں پیالہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چیتھڑا ڈبوتے تھے اور اپنے چہرے انور کے اوپر پھیرتے تھے اور یہ دعا پڑھے جا رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری حالت کو دیکھ کر مجھے کسی کے لیے تمنا نہیں ہوئی کہ اس کی موت آسان جائے. جب سید الرسول اس حالت سے گزر سکتا ہے تو میرے اور آپ حضرات کا کیا شمار ہے. یہ حالت ان حضرات کی ہوا کرتی تھی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، اتنا زیادہ ان کی زندگی میں بادشاہت کے باوجود تقویٰ ہے کہ دنیا میں آپ کو ڈھونڈے نہیں ملے گا. ایک تو انسان اپنی نجی زندگی میں تقویٰ اپنائے اور میرے پاس چارج ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اقتدار کا نشہ آج ایک بہت زبردست نشہ بنا ہوا ہے. لوگ اپنا پچھلا اگلا وجود سب بھول جاتے ہیں. جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے، اقتدار کا بھی اپنا، لیکن مجال ہے کہ حضرت عمر کے پاس وہ اقتدار کا نشہ قریب بھی پھٹک سکتا تھا، ہرگز نہیں. انہیں جیتے جی اپنی آخرت یاد رہتی تھی. یہ تفاوت تھا ہمارے اور ان کے درمیان. اور اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال نہیں ہے. ہمارے اسلاف کے کئی قصے موجود ہیں. ایسا ہی ایک موقع تھا حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کا. انہوں نے ایک مرتبہ پانی مانگا، ان کو پانی پیش کیا گیا. پانی منہ کو لگایا کیا، انہوں نے بے ہوش ہو گئے. کافی دیر کی زحمت کے بعد جو ہے پھر ان کو ہوش میں لایا گیا. پوچھا حضرت جو گستاخی ہوئی ہو معاف، ہم نے آپ کی خدمت میں اگر کچھ کوتاہی کی ہو. فرمایا نہیں کوئی کوتاہی بے ادبی نہیں تھی تمہاری. حضرت کیوں ایسی حالت ہو گئی، ایک دم سے آپ پر غشی طاری ہو گئی. فرمایا مجھے وہ موقع یاد آ گیا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت جنتیوں کے اوپر مختلف نعمتیں، پانی اور بہترین چیزیں بہائی جائے گی. شہد کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی. جہنمی لوگوں کو یہ منظر دکھایا جائے گا تو اس وقت جہنمی لوگ جنتیوں سے ایک درخواست کریں گے. قرآن کریم نے اس درخواست کو ذکر کیا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. جہنمی لوگ کہیں گے جنتیوں کو کہ ہم کو تو پیاس سے ہمارے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہیں اور تم کو اتنی زیادہ مشروبات اور پینے کی چیزیں میسر ہے، کچھ ہماری طرف بہا دو، ہم کچھ تو اس کو جو ہے پی کر ہماری پیاس بجھا سکیں. تو جنتی لوگوں کا جواب ہوگا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کا کھانا پینا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے، جہنمیوں کو یہاں سے کچھ بھی جا ہی نہیں سکتا. تو آج میں پانی مانگ رہا ہوں، مجھے مل رہا ہے، کل کو ایسا نہ ہو کہ میں پانی مانگوں اور مجھے کہہ دیا جائے کہ جاؤ تم کو کچھ نہیں ملے گا. حضرت حسن بصری سید الطائفہ کہلاتے ہیں. یہ صوفیاء کے جتنے سلسلے ہیں وہ اوپر حضرت حسن بصری سے کراس کر کے نہیں جا سکتے، انہی سے گزر کر آگے جائیں گے. اتنا بڑا آدمی اگر اپنی اس زندگی کے اندر آخرت کے ان مناظر کو یاد رکھتا ہے تو مجھے اور آپ کو کتنا یاد رکھنا چاہیے. یہی وہ چیز تھی جو ان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنوں میں بیگانوں میں سب جگہ اللہ یاد دلاتی تھی. مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے حضور حساب دینا ہے، یہ منظر انہیں ہمیشہ یاد رہتا تھا. بس یہ ایک چیز ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان بہت بڑا تفاوت ہے. آپ اپنی زندگی میں ہم لوگ دیکھ لیں، ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں ہماری موت کو، ہمارے حشر کو، نشر کو، اللہ کے حضور جواب دہی کو کتنا یاد کیا. جب یہ چیز انرجی کی ہم پیدا نہیں کریں گے تو ہمارے اندر عملی اسپرٹ نہیں آنے گی. اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو انسان کود کر بستر سے اٹھ جائے، میرا رب بلا رہا ہے، مجھ کو جانا ہے مسجد. ایک خاص قسم کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور کوئی کر کے دیکھے. مختصر ایک دو موقعوں کے اوپر ہی کم سے کم اپنی آخرت انسان یاد کر کے دیکھے. اس میں اگر ایمانی اسپرٹ پیدا نہیں ہوتی تو وہ آ کر کہے اس چیز نے کھلبلی مچائی ہے پچھلوں میں.
ہلچل مچائی ہے، لوگوں کی طبیعت کو ابھارا ہے، یہ آج بھی اپنی ایسی ہی تاثیر رکھتی ہے۔ ہمارا مقصد حیات آخرت ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ ہیج ایک پانی پر اٹھنے والا بلبلہ ہے، اس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوا کا جھونکا اس کی عمر کو ختم کر دیتا ہے، بس ویسی ہی حالت ہے۔ محدثین میں ایک بہت بڑے شخص گزرے ہیں، ان کا حال ذکر کیا۔ ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی، بہت آیتیں پڑھی گئیں اس میں، لیکن میرا رب کیا کہتا ہے اس سے ہم کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ اس بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، سورہ مدثر شروع کی، اور اس میں یہ آیت کریمہ پر گزرے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ سور پھونکا جائے گا، کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا، کوئی آسان نہیں ہوگا۔ اتنا پڑھنا تھا، وہ بے ہوش نہیں ہو گئے، انتقال کر گئے، دوران نماز جاں بحق ہو گئے کہ سور پھونکا جائے گا، اور بڑا ہمارا رب مبالغہ نہیں کرتا، اتنا ہوتا ہے تو کبھی اتنا نہیں بتاتا، واقعی بڑا دشوار دن ہوگا، وہ بہت مشکل دن ہوگا۔ اللہ کیسا ہوگا بس تصور نہیں لا سکے، دوران نماز ہی جہاں بحق ہو گئے وہ، ان کو اٹھا کر جو ہے پھر لایا گیا۔ یہ حالت تھی ان حضرات کی ان آیات پر سے گزرنے کے موقع سے۔ ایک ایک آیت پر انسان پوری رات گزار دیتا تھا۔ ایک بزرگ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور وہ یہاں پہنچے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ پیش ہوا کہ ہم کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہماری نمازیں کام آئے گی، یہ سب چیزیں، لیکن وہاں تو معاملہ کچھ الٹا ہی تھا۔ تو بس پوری رات اس آیت کو دہراتے دہراتے ریپیٹ کرتے گزار دی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اللہ کی طرف سے ایسے حالات پیش آئے، ہم کو تو خیال بھی نہیں تھا کہ اتنے کڑے احوال سے ہم لوگوں کو گزرنا ہوگا۔ تو یہ وہ حالات ہیں جنہوں نے ان کے اندر ایمانی مضبوطی پیدا کی، اور ماشاءاللہ ان کی ایمانی طاقت، عملی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی حالت ان کو عمل سے روک نہیں سکتی تھی۔ سارے احوال سے کمپرومائز، لیکن میری نماز سے، جس سے میرے رب کو پیار ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتا، میری عبادتوں کے حوالے سے میں غافل نہیں رہ سکتا۔ اللہ کرے یہ حالات ہمارے اندر پیدا ہوں۔ آج بھی بزرگوں کے یہاں مستقل اس سلسلے کی محنت کروائی جاتی ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا صوفیہ کے یہاں موت کا مراقبہ ہوتا ہے۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ انسان میں اگر ایمانی اسپرٹ پیدا کرنی ہو اور عملی طاقت پیدا کرنی ہو تو بہت مفید ہے۔ 5 منٹ کا 7 منٹ کا یہ عمل ہے، لیکن انسان کر کے دیکھے، انسان اپنی نظر جھکا کر 5-7 منٹ بیٹھے اور یہ خیال کرے کہ یہ ملک الموت آ گئے اور میری روح قبض کر لی، اب میری جان نکل گئی۔ میں کل تک دوڑتا پھرتا، مختلف حرکتیں اور ایکٹیویٹیز کرتا تھا، آج بے جان نعش کی حیثیت سے پڑا ہوا ہوں۔ میری روح قبض ہو گئی، اب میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، مجھ کو غسل دینے کی تیاری ہو رہی ہے، غسل کا تختہ بھی لا دیا گیا، مجھ کو اٹھا کر غسل کے تختے پر رکھا گیا، یہ میرا غسل شروع ہوا۔ انسان اپنے آنکھ بند کر کے تصور میں یہ حالات گزارے، کس کو نہیں گزرنا ہے؟ کوئی شخص نہیں جسے ان احوال سے اور مرحلوں سے نہیں گزرنا ہے۔ تو انہی چیزوں کو جو پیش آنی ہے انسان اپنی حیات میں روزانہ یاد کرے۔ اب میرا غسل بھی ہو گیا، نیچے کفن تیار ہے، اٹھا کر مجھ کو جو ہے کفنایا جا رہا ہے۔ کل تک میری حالت یہ تھی، میں اپنا غسل خود کرتا تھا، آج اتنا بے دست و پا ہوں کہ دوسرے غسل کروا رہے ہیں۔ کل تک میں اپنے کپڑے خود چینج کر لیا کرتا تھا، آج ایک پوروا نہیں اٹھا سکتا، میری مجال ہی نہیں، ختم ہو گئی حیات۔ بس آج مجھ کو کفنایا جا رہا ہے، کفن میں بھی رکھ دیا گیا اور میری نعش جنازے میں رکھی گئی۔ اب میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے اور مجھ کو نماز جنازہ کے لیے آگے کر دیا گیا۔ میری نماز جنازہ ہو رہی ہے، نماز بھی ہو گئی، مجھ کو لایا جا رہا ہے قبر کے اوپر، میری نعش اٹھائی گئی، قبر کے اندر رکھ دی گئی، پٹیے رکھ کر اس پر منو مٹی ڈال دی گئی۔ وہی میرے اپنے جن کے بغیر مجھ کو تھوڑی دیر نہیں چلتا تھا، آج کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ میں دنیا کے اندر کبھی بور ہو جاتا تھا تو اپنے موبائل، نیٹ اور ان کا سہارا لیتا تھا، یہاں کس چیز کا سہارا؟ میرے پاس کچھ نہیں۔
ایک اندھیری جگہ ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، تنہائی کی جگہ ہے، دو فرشتے آ رہے ہیں منکر نکیر اور مجھ سے سوال کر رہے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ مراقبے کا حصہ ہے، انسان اس کو سوچے تمہارا رب کون ہے، اور میں جواب دے رہا ہوں ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ مجھ کو پوچھا جا رہا ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، اور میں جواب دے رہا ہوں دین یہ الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور میرے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضے اقدس میں جہاں آرام فرما رہے ہیں، ہمارے درمیان مٹی کے جتنے پردے ہیں وہ سب ہٹا دیے گئے، اور فرشتے ادھر اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون شخص ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ اور میں کہہ رہا ہوں وہ سیدنا و مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ آپ کا مراقبہ 5 منٹ کا ختم ہوا۔ یہ چیز ایسی ہے کہ ابھی تو 5 منٹ کے لیے ہے، لیکن انسان اگر اس کا معمول بنا لے تو صوفیہ فرماتے ہیں اور لوگوں کا تجربہ ہے کہ یہ 5 منٹ بڑھتے بڑھتے انسان کے پورے 24 گھنٹے کو گھیر لے، پھر اٹھتے بیٹھتے ہر دم انسان کو اپنی موت یاد رہے گی۔ ایک مرتبہ سلسلہ انسان شروع کرے، ایک لمبے وقت تک کرنے کے بعد اس کے جی و جگر کے اندر اپنی موت ہمیشہ تازہ رہے گی۔ اور کسی نے اس کو پا لیا، آپ دیکھ لیجئے ہمارے جو بزرگان ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی طاقت عمل کی بہت زیادہ ہے، اور ہم لوگ بتکلف بھی اتنے آدھے کو نہیں پہنچ پاتے۔ کچھ وجوہات ہیں ان کی محنتیں ہیں کچھ، تو اسی قسم کی محنتوں کی بنیاد پر انسان عملی طاقت بڑھا سکتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا کوئی نوجوان اگر یہ عمل کرے اور پھر فجر کے موقع سے اپنے بستر کے اوپر جو ہے وہ پڑا رہے اور اللہ کے حوالے خود کو نہ کرے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ طریقہ کل بھی ہلچل مچا چکا ہے، لوگوں کی طبیعتوں میں بیداری لا چکا ہے، اور آج بھی آخر تک، قیامت تک یہی طریقہ رہے گا۔ اپنی آخرت کو یاد رکھو، کسی کی جنازے کے اندر حاضری کے موقع سے اپنے آپ کی موت یاد کرو۔ آپ کو معلوم ہے جنازے کے پیچھے جب انسان چلتا ہے تو اس کو زبان سے زور سے ذکر منع ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ذکر کا نہیں، فکر کا موقع، آپ یاد کرو میں اس جنازے میں، ذکر کریں گے تو فکر رہ جائے، اس لیے ہمارا حال یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے بھی ہم لوگ، مجھے پتہ نہیں یہاں کا کیا حال ہے، ہمارے یہاں باتیں ہوتی، ملاقات کا ذریعہ بنا دیا ہے اس کو لوگوں نے، تو ہم اس ایک بہترین چانس کو گما دیتے۔ قبر کے اوپر انسان جائے تو اپنی قبر کے اندر جو ہے اللہ کے حضور پیش ہونا اپنا یاد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، پہلے میں نہ کہتا تھا کہ قبر کے اوپر مت جایا کرو، مگر اب آپ کو کہتا ہوں جاؤ قبر کے پاس زیارت کرو، اس لیے کہ قبر وہ آخرت کی یاد تازہ کرتی ہے۔ تو ایسے احوال ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں لانے چاہیے، انشاءاللہ انسان اپنی زندگی میں کافی تبدیلی پائے گا، خوشگوار انقلاب پائے گا، اور ایک مزہ جو اصل ٹیسٹ ہے وہ انسان محسوس کرنے لگے گا، جس کو حلاوت ایمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک مٹھاس شہد کی ہے اور ایک مٹھاس ایمان کی ہے، یہ حلاوت ایمانی انسان پا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلائے ایمان و اسلام کے ساتھ بلا۔ اللہ ایسی حالت میں ہماری موت آئے کہ ہماری زبان پر تیرا کلمہ مبارک جاری ہو، تیرے اور تیرے بندوں اور تیری مخلوق میں سے کسی کا کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ہماری روح اچھل کر آپ سے ملاقات کو چاہ رہی ہو، ہمارے قلوب آپ کی وصال کے لیے تڑپ رہے ہوں، کہ اللہ آپ ہم سے خوش ہوں، اپنی خوشنودی اور رضوان و رضا ہم کو عطا فرما چکے ہوں، آپ ہماری ملاقات کو پسند فرما رہے ہوں۔ اللہ ہم آپ کی ملاقات کے مشتاق ہوں، راجی و لقاء ربنا ہوں۔ اے اللہ اچانک کی موت سے، بری موت سے، بے حق و وصیت مرنے سے، اور جن
موتوں سے پناہ چاہی گئی ہیں ان سب سے ہمارے حفاظت فرما، اچھا خاتمہ حسن خاتمہ عطا فرما، برے خاتمے سے سوء خاتمے سے ہمارے حفاظت فرما۔ اللہ عذاب قبر سے، فتنہ قبر سے، ضغطِ قبر سے ہمارے حفاظت فرما، ہماری قبر کو جنت کے باغیچوں میں کا ایک باغ بنا، جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری قبر میں جنت کا بچھونا بچھوا دے، جنت کی کھڑکی کھلوا دے، جہنم کا بچھونا بچھوائے جانے سے یا جہنم کی کھڑکی کھلوائے جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہماری قبر کو انگاروں اور سانپ بچھوؤں سے بھر دیے جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تا حد نگاہ ہماری قبر کو وسیع فرما، قبر کی وحشت کو اپنے انس سے بدل دے، قبر کی تنہائی کو قرآن کریم کی تلاوت سے بدل دے، اللہ قبر کی اندھیری کو اپنے فضل خاص کی روشنی سے بدل دے، اللہ قبر کی تنگی کو اپنی عنایت کی کشادگی سے بدل دے، منکر نکیر کے سوال جواب کے موقع سے ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ برزخ کے تمام احوال کو درست فرما دے، اللہ چغلی سے، غیبت سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے سے، اور جو بھی گناہ عذاب قبر لاتے ہیں ان سے بالخصوص اور تمام گناہوں سے بالعموم ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ اپنی قبر کے لیے پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ان اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما جو عذاب قبر کو ہٹاتے ہیں، ان برے اعمال سے حفاظت فرما جو عذاب قبر کو لاتے ہیں۔ اللہ محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اللہ اس دن کی پریشانی ذلتی رسوائی سے حفاظت فرما، عرش عظیم کا سایہ عطا فرما، اللہ نور کے منبر کے اوپر فائز فرما، بلا استحقاق فائز فرما، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرما، نیکوں کے ساتھ ہم کو محشور فرما، فرعون، قارون، حامان، شداد، ابی بن خلف، ابو جہل، ابو لہب اور تیرے دین کے دشمنوں کے جھنڈے تلے محشور ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پسینے کی شرابوری کے عذاب سے حفاظت فرما، حساب کے انتظار کے عذاب سے حفاظت فرما، ہر کعابت منظر سوء منقلب سے ہمارے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دن کے ہمارے حق میں ادھا و امر ہونے سے ہمارے حفاظت فرما۔ اے اللہ دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے دیے جانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ میزان میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، برائیوں کے پلڑے کو ہلکا فرما دے۔ اے اللہ آسان حساب لے لے، بے حساب جنت میں جانے والوں کے اندر تو ہم کو شامل فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے ان میں کا بہترین بدلہ نصیب فرما، جو ایک رسول کو اس کی امت کی طرف سے، ایک نبی کو اس کی قوم کی طرف سے عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بابرکت سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں سفارش کی اجازت مرحمت فرما۔ اے اللہ پل صراط پر آسانی سے بجلی کی طرح کامیابی کے ساتھ گزار دے، کٹ کے گر جانے سے، جہنم کا ایندھن بن جانے سے اور جہنم کے آنکڑے ہمیں کھینچ لیں، اس سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ اپنا دیدار نصیب فرما، اپنی خوشنودی رضوان و رضا نصیب فرما، اپنا تعلق مع اللہ نصیب فرما، اپنا خشوع خضوع، اپنا ایمان و یقین نصیب فرما، یقین و اسلام نصیب فرما، اپنی نسبت و ولایت عطا فرما، مقامات قرب، مقامات نسبت عطا فرما۔ اللہ اپنے قرب و نزدیکی سے ہم کو نواز، اللہ ہم کو فنائیت عطا فرما۔ اللہ کفر سے، شرک سے، فسق سے، فجور سے، زندقہ و الحاد سے، منافقت و بدعت سے، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، ہندویت سے، غیر اللہیت سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہر قسم کے زیغ و ضلال سے، فتنوں سے، شرور سے، برائیوں سے، اللہ اپنے غضب غصے سے ہمارے حفاظت فرما، اپنے عقاب و عتاب و عذاب سے ہمارے حفاظت فرما، اپنی دوری محرومی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ قدیم و جدید تمام فتنوں سے ہمارے حفاظت فرما، مغربیت و مادیت کے فتنے سے حفاظت فرما، موبائل اور نیٹ کے فتنے سے حفاظت فرما، AI کے فتنے سے حفاظت فرما، LGBTQ کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ فلموں، سیریلوں اور عصری تعلیم کے فتنوں سے حفاظت فرما، مسیح دجال کے فتنے سے حفاظت فرما، اندھے بہرے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جن فتنوں کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے ان سب سے بھی، اور جو فتنے اشاروں میں ذکر کیے گئے ہیں ان سب سے بھی اللہ ہماری اور ہماری نسل کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ اللہ صحابہ کے ایمان کا ایک شمع ہم کو بھی عطا فرما، ہمارے اندر بھی ایمان کی مضبوطی عطا فرما، جیتے جی ہم کو آخرت کا باسی بنا دے، ایک مرحلے کے اندر اپنی آخرت کو، مختلف مراحل آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، مسلمان دنیا کی کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو عطا فرما رہا ہے، اللہ کسی طرح رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کو خوب و
وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی گھڑیوں کو ضائع کرنے سے ہماری پوری حفاظت فرما، ہماری دنیا آخرت دونوں کو سدھار دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔